یہ جہنمی پانی مانگیں گے، کھولتا ہوا پانی ان کے ہونٹوں کے قریب لایا جائے گا، یہ پینے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ کے فرشتے لوہے کے وہ جو گرز ہوں گے ان کے ذریعے ان کے سر پر چوٹ لگائیں گے، سوراخ ہوگا، وہ پانی اس میں اندیل دیا جائے گا اور ان کی انتڑیاں پیٹھ کے راستے نکل جائیں گی۔ زیادہ نہیں کرانا میں نے، بس اتنی بات ہی جہنم کی کرنی ہے، آگے خوشخبری بھی سنانی ہے آپ، اتنا ہی پڑا ہے۔ فرمایا جہنم کی گندگی کی ایک بالٹی دنیا میں لادا کر پھینک دی جائے، اس کی بدبو سے دنیا کے سارے انسان مر جائیں، سارے انسان مر جائیں۔ جہنمیوں کو جو کھانا ہے، کھانا۔ اب دوسرا گروہ ہے جنتیوں کا گروہ۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے جنت کا سوال کیا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ متقی، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، رب سے ڈر کر زندگی گزارنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے، بھئی دنیا دے پروٹوکول تے دنیا دا مال ویچ کے ملتے ہیں نا، کیوں جی؟ دنیا دے پروٹوکول تے دنیا دا مال ویچ کے ملتے ہیں، اللہ دے ہاں مال دا پروٹوکول کوئی۔ ایک گل سمجھانا چاہنا ہے کہ مطلب بات سمجھ آ جائے گی، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں، کسی کی کوٹھی دیکھتے ہیں، بنگلہ دیکھتے ہیں، مربے دیکھتے ہیں، فیکٹری دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، اقتدار دیکھتے ہیں، اللہ کی ان چیزوں کے نزدیک کوئی حیثیت، کوئی حیثیت، کوئی حیثیت۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے نزدیک سب سے زیادہ شان بزرگی والا وہ ہے جو رب سے ڈرنے والا ہے۔ اور میں مثال دیا کرتا ہوں، اور مجھے بتاؤ ابو جہل کے پاس، ابو لہب کے پاس، مکے کے سرداروں کے پاس تو دنیا کا بڑا کچھ تھا، وہ کالے کلوٹے بلال حبشی کے پاس کیا تھا دنیا کا؟ کیا تھا دنیا کا؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور بلال کے پاس دنیا کا کچھ نہیں تھا، کیا تھا بلال کے دامن میں؟ بلال کے دامن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی۔ بلال کا رنگ کالا ہے، بلال کی زبان توتلی ہے، بلال حبشی ہے، بلال شری زندگی کا مکے کا غلام ہے، دنیا کے لحاظ سے بلال کی کوڑی قیمت نہیں، اور لیکن بلال کی قیمت پوچھنی ہے تو رب سے پوچھو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ کیا قیمت ہے بلال کی؟ دولت کی وجہ سے تھی؟ سرداری کی وجہ سے؟ کوئی سرداری تھی بلال؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کلمے پر پہرا دیا ہے، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، کوڑے پڑے، گلے میں رسہ ڈال کر بچوں کے حوالے بلال کو کر دیا گیا۔ بلال نے کیا کہا؟ ہر چیز کو دنیا کی چھوڑ سکتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ سکتا۔ کیا مقام دیا میرے رب نے؟ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں، عرشوں کی سیر ہو رہی ہے، کسی کے قدموں کی آہٹ آتی ہے، پوچھا جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام بلال ہے، چلتا زمین پر ہے، چلنے کی آواز اللہ کی عرش پر آتی ہے۔ اور مجھے بتاؤ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ جنت میں جا رہے ہوں گے، سواری پر سوار ہو کر مہار کس نے پکڑی ہوگی؟ کس نے پکڑی ہوگی؟ اور کالے کلوٹے بلال نے پکڑی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ۔ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت گرا لیے، کہا اللہ کے گھر کی چھت پر چڑھ کر اذان دینی ہے۔ مشورہ دینے والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ اعزاز کسی سردار کو بخش دیجئے. اور فرمایا بلال سے بڑا کوئی سردار. بلال اللہ کے گھر کی چھت پر چڑھ کر آزان دو. چاروں طرف چکر لگایا, جگہ نہ ملی. بلال اذان نہیں دیتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ نہیں. اور فرمایا بلال ادھر آؤ اور میرے کندھوں پر پاؤں رکھو, میں تمہیں اٹھاتا ہوں اللہ کے گھر کی چھت پر چڑھنے کے لیے. اور دنیا کے مال کی وجہ سے مقام ملا تھا بلال کو؟ نہیں, کلمہ پڑھا ہے, کلمے کا حق ادا کیا ہے بلال نے. مکے کے سرداروں کے نزدیک بلال کی قیمت کوڑی بھی نہیں, لیکن میرے رب کے نزدیک اور میرے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بلال سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, جنہوں نے رب سے ڈر کر زندگی دنیا میں گزاری ہوگی, تقوی کی زندگی گزاری ہوگی, اللہ کی بندگی میں زندگی گزاری ہوگی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزاری ہوگی, اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزاری ہوگی,